من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بات تھوڑی سی آہستہ کرنا. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر تو بہت سارے بھیجے. صاحب شریعت، صاحب کتاب پیغمبر صرف دو ہیں. بنو اسرائیل کے اندر سینکڑوں پیغمبر آئے، لیکن بنو اسرائیل نے کیا کیا؟ اولاد کس کی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی. حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے. حضرت اسحاق علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے دیے، ایک بیٹا پیغمبر بنایا حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے پیغمبر، سینکڑوں پیغمبر آئے. اللہ نے ایک وقت میں 2 پیغمبر بھی بھیجے، 3 بھی بھیجے. سبحان اللہ. اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کا خیال کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں سگے بھائی، دونوں ہی پیغمبر. اللہ اکبر. میں ایک یہودی عالم کی گفتگو سن رہا تھا، انگریزی میں تھی. 70 سال اس کی عمر ہوگی. بہت بڑا یہودی عالم، جس طرح ہمارے ہاں جو عام ہم مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں، تو جو بڑا عالم ہو اس کو مولانا کہہ دیتے ہیں، شیخ الحدیث کہہ دیتے ہیں. تو ان کے جو عام علماء ہیں اس کو ربی کہا جاتا ہے، اور جو ان کا بڑا عالم ہے اس کو حاخام کہتے ہیں. تو وہ حاخام کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتا ہے ہم اپنی غلطی مانتے ہیں کہ ہم نے نبیوں کو قتل کیا. یہ تازہ بات آپ کو بتلا رہا ہوں. اور قرآن نے کیا کہا کہ ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی ہے قیامت تک، اس لیے کہ یہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے. اللہ کی قسم جو قرآن نے فرمایا حضرت محمد کریم پر نازل ہوا، آج کے حاخام، آج ان کے علماء
اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے نبیوں کو قتل کیا، اور ہماری خوش قسمتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے ہزاروں سال بعد، کوئی 4000 سال بعد اللہ نے ایک ہی پیغمبر بھیجا جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک ہی پیغمبر بھیجا اور ختم المرسلین بنایا، اور صحابہ کیسے دیے، ساتھی کیسے دیے، اللہ اکبر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھئی آؤ جہاد کریں، حالانکہ صحرائے سینا میں من سلوا کھاتے تھے، طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے تھے، پر جب کہا گیا آؤ جہاد کریں تو کیا کہا موسیٰ تو جا تیرا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ایک وقت آئے گا، آخری پیغمبر آئے گا، 10,000 اس کے صحابہ ہوں گے، اور کردار کے ایسے ہوں گے جس طرح فرشتے ہوتے ہیں، جبریل جیسے، میکائیل جیسے، اور عبرانی زبان کے اندر قدوسی کہا جاتا ہے فرشتوں کو، تو تورات کے اندر لکھا ہے کہ وہ قدوسی ہوں گے۔ میرے بھائیوں وہ صحابہ آئے، اللہ اکبر، اور کیسے لوگ تھے، سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور میرے بھائیوں کپڑے کے تاجر تھے، بزنس مین تھے، بہت بڑا مال تھا، اور جب بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفۃ رسول اللہ، تو وہ چل پڑے کہ میں اپنا کاروبار کرتا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اب کاروبار نہیں، ہم بھی اپنے حکمران دیکھیں، کاروبار کرتے ہیں، پھر اربوں خربوں پتی بنتے ہیں۔ خلافت راشدہ کا پہلا اصول حضور نے فرمایا، سبحان اللہ، یہ خلافت میرا زمانہ، یہ حکومت کا نہیں ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ حکومتی نظام نہیں ہے، اللہ اکبر، اس کا نام نبوت ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ اور نبوت کیا ہے؟ اس کے اندر رحمت ہے، رحمت ہی رحمت تھی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں وہ ایک بدکاری کر بیٹھتی ہے ایک عورت، ایک مرد، مختصر عرض کرتا ہوں، دونوں آتے ہیں، آپ عورت کو کیا کہتے ہیں کہ چلو چلی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، وہ نہیں جاتی، پھر آتی ہے، فرمایا اچھا بچہ پیدا ہو پھر آ جانا۔ آپ کا مقصد یہ تھا اللہ سے معافی مانگے، کسی کو پتہ ہے نہیں، اللہ معاف کرنے والے۔ یہ رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور مقدس بننے والوں، فتوے دینے والوں، خور کی یک پھیلانے والوں، پاکستان کے نظام کو درم برم کرنے والوں، سوشل میڈیا پر لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے والوں، اور آپس میں گالیاں دینے والوں اور مولویوں، کسی مسلک کے بھی ہوں مولوی، اللہ کی قسم یہ جو فرقہ پرست مولویوں کی بات کر رہا ہوں، دیکھو سوشل میڈیا کس طرح ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، گندی گالیاں دے رہے ہیں، اور حضرت محمد کریم کے بارے میں تورات میں کیا لکھا ہے؟ ایک نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا، زبان صاف ستھری ہوگی، محبت کرنے والی ہوگی، رحمت والی ہوگی، اللہ اللہ، اور کوئی بات بھی شرم و حیا کے خلاف نہیں ہوگی، شرم و حیا کے خلاف نہیں ہوگی۔ صدقہ قربان
जाऊं, आप सहाबा के अंदर गलती देखते तो उनको समझाना होता तो सरेआम बात नहीं करते थे। क्या फरमाते थे? अब पढ़ो हदीस का ज़ख़ीरा, देखो सियासत, देखो बुखारी, देखो मुस्लिम, देखो तिरमिज़ी, देखो इब्न माजा। हुजूर फरमाते मा बालुन्नास, लोगों का क्या हाल है? ताज्जुब करते हुए कि ये फलां बात कर रहे हैं। हुजूर इस तरह इस्लाह फरमाते, किसी का नाम नहीं लेते थे। और मौलवियों जलसे करते हो और साकरो प्रोग्राम करते हो, बजनाब की जड़ उछालते हो, सहाबा पर, अहले बैत पर, पाकबाज हस्तियों पर गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हो, माने अपने ले लेते हो और फिर फतवे बाजी करते हो। और ये काम तो यहूद का था। मैं तुमसे पूछता हूं, हजरत अम्मा जी मरियम पर यहूदियों ने क्या इल्जाम लगाया था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा बच्चा नाजायज है। तो फिर हजरत मरियम पर वो क्या इल्जाम लगाते होंगे? खुद सोच लो। मुझे तो अल्लाह की कसम ज़बान से लफ्ज़ निकालना भी मैं इसको सही नहीं समझता। ये तो यहूदियों का वतीरा, दिल के सख्त है, कुरान ने कहा पत्थरों से ज्यादा सख्त है। आज तुम्हारा भी यही हाल हो गया। तो यही बात तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी। आपने फरमाया जिस तरह यहूदियों और ईसाइयों की आदतें थी ना, तुम्हारी आदतें भी ऐसी हो जाएंगी। जिस तरह दोनों हाथ बराबर होते हैं, दोनों जूते बराबर होते हैं, इस तरह तुम्हारे करैक्टर और सारा कुछ किसके मिलेगा? उनके साथ मिलेगा। हत्ता के वो अगर किसी वो जो सुराख होता है, जिस तरह गो का सुराख होता है, उसमें दाखिल हुए थे तो तुम भी उसके अंदर दाखिल होगे। कदम ब कदम, बालिश में बालिश तुम उनके साथ चलोगे। आज आखिरी दौर है, फितनों का जमाना है, हम क़यामत के करीब है। रब काबा की कसम है, फिर के आपस में लड़ते रहे। क्या कहता है? हर कोई दूसरे को कहता है कि ये इसके अंदर यहूदियों की आदतें हैं और किसी एक के अंदर नहीं, अल्लाह की कसम सब के अंदर हैं। और जिनके अंदर ये आदतें हैं, हर फिरके के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। तो यहूदियों ने, हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के अंदर पैगंबर थे, उन्हीं की नस्ल से थे, उन्हीं के इलाके पे थे। और बचपन में देखा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह अकबर। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बात करते हुए झोली में देखा। काल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। वजअलनी नबिय्या, मुझे नबी बनाया है। पर जब बड़े होकर इन्हीं लोगों को इस्लाम की दावत दी, कहा मैं पैगंबर बन के आया हूँ, ये आदतें छोड़ दो। फिर क्या कहते हैं? जब कहा ये आदतें छोड़ दो, ये सूद छोड़ दो, ये बदमाशियां छोड़ दो, ये जादू छोड़ दो, ये एक दूसरे के खिलाफ ये लड़ाइयाँ झगड़े, ये फिरका प्रस्ती छोड़ दो, तो फिर उन पर इन्होंने फतवे शुरू कर दिए। फिर जनाब फतवा दिलाया कि नहीं, इसको इसके लिए मौत जरूरी है, इसके लिए फांसी जरूरी है, शरीर जरूरी है। और बाबा ये काम चलता चला आ रहा है, ये फतवेबाजी का। आज भी इसी फतवेबाजी ने हमें तबाह किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमात पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सारे मुसलमानों की जमात मुसलमानों को यहाँ से निकालना चाहती है, सबको निकालना चाहती है और जिहाद के मैदान में इकट्ठा करना चाहती है। पाकिस्तान को मुत्तहिद रखना चाहती है, उसको मुस्तहकम बनाना चाहती है, हिक्का वरीयत को खत्म करना चाहती है और जनाबे वाला खिदमत करना चाहती है। अब सिलाब आया है तो मुझे बतलाओ कौन सी सियासी जमात है, कौन सी मजहबी जमात है जिसकी कश्तियां दरियाओं में चल रही है, खाना पहुंचा रही है, राशन दे रही है, डूबतों को बचा रही है। एक ही जमात है, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। अल्लाह
اللہ اکبر، ہم خدمت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر، یہی ہماری سیاست ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان فرقہ پرستوں نے اس وقت بھی فتوے لگائے، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، فرمایا جب قریب کا زمانہ ہوگا تو پھر وہ آئیں گے۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ اکبر میرے بھائیوں، اب جناب والا حضرت فاروق، حضرت صدیق اکبر ہیں، اور جب جناب دنیا سے جانے لگے، اتنا بڑا بزنس مین، کپڑوں کے تاجر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے جو میں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، اور مجھے اللہ اکبر یہ نئے کپڑوں کی نا ضرورت کس کو ہے؟ زندوں کو ہے، تو یہ کپڑے میرے دو تو پہنے ہوئے ہیں، ایک چادر اور تے دینی ہے مجھے دے دیا ہے، اسی طرح ہی مجھے دفن کر دینا۔ اور دیکھو میں نے کتنے پیسے لیے تھے بیت المال سے، جتنے لیے تھے حساب کروایا، ساتھ ساتھ لکھتے جا رہے تھے، اور اپنے بیٹے کو کہا عبد الرحمن کو رضی اللہ عنہ، وہ بزنس مین تھے، وہ بھی تاجر تھے، کہا بیٹا یہ جو پیسے میں نے بیت المال سے لیے ہیں نا یہ بھی جمع کر۔ سبحان اللہ، یہ خلیفہ راشد، یہ اللہ کے نبی کا صحابی، یہ صدیق اکبر، یہ حضرت ابو بکر، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا یہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ یہ میرے راستے پر ہوگی۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیسر و کسریٰ کو فتح کر لیا، پر جب وہ چابیاں لینے کے لیے گئے، غلام اوپر بیٹھا تھا، آپ نیچے وہ ہار پکڑے ہوئے تھے، اب جو سفرونیت تھا، سفرونیت کا حکمران، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں یہی پڑھا ہے جو مسلمانوں کا امیر المومنین آئے گا نا، اس کے جو کپڑے ہوں گے اس کو 17 پیوند لگے ہوں گے، اور اس کے پاؤں جو ہیں وہ گھارے کے اندر جناب وہ لت پت ہوں گے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، یہ اس نے نشانات دیکھے، چابی آپ کے حوالے کر دی، یہ کردار ہوا کرتا تھا ہمارا۔ اور دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا مال تھا ساری زندگی اس کو خرچ کرتے رہے، اور تبوک کے موقع پر سونے چاندی کی اشرفیاں اتنی حضور کی جھولی بھر دی، سبحان اللہ۔ اور جو 100 اونٹ تھے لدے ہوئے وہ بھی سارے اس راستے کے اندر دیے۔ تو اللہ اکبر، وہ تو پہلے ہی جنتی تھے، بشارت تھی، پر حضور نے فرمایا عثمان ایک نیا اعداد ہے، اس کے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے، جنت میں تیرے عملوں کو کم نہیں کر سکے گا، تو سیدھے جنت میں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ہم نے کیا کیا؟ کچھ بلوائی آئے، اس خلیفہ مظلوم کو شہید کر دیا، اور انہوں نے کہا میں نے اپنے اقتدار کے لیے، اللہ اکبر، صحابہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے دونوں بیٹے حسن و حسین بھیجے کہ دروازے کے سامنے تلواریں لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، سامنے سے تو کوئی نہ آ سکا میرے بھائیوں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس اقتدار کے لیے ایک قطرہ خون بھی مسلمانوں کا نہیں بہاؤں گا۔ خود شہید ہو گئے، جنازے میں بھی چند لوگ شامل، اور جناب والا خاموشی سے رات کے اندھیرے میں بقیع کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، 2 بیٹیاں ان کے گھر کے اندر، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت محمد کریم کے دور داماد۔ آپ اندازہ کریں اس طرح سے امام مظلوم کو شہید کیا گیا، یہ ہمارا کردار۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس طرح یہودیوں نے اپنے نبیوں کو شہید کیا، میں نے بات یہاں سے شروع کی، تو ہم نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ اور آغاز کہاں سے ہوا؟ حضرت فاروق اعظم کو تو شہید کیا، چلو ایک مجوسی نے کیا، ایران کا وہ بت پرست تھا، آگ پرست تھا، اللہ اکبر، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ وہ اپنوں نے شہید کیا، کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا۔ یہ تلوار نکل پڑی، اب جناب یہ ٹھہرے گی نہیں، یہ چلتی رہے گی، آج تک چل رہی ہے، بولو آج تک چل رہی ہے۔ اور مسلمان جب متحد ہوئے، جب اکٹھے ہوئے، یہ تلوار چلنا بند ہوئی، اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، اور جب جناب یہ تلوار نکلی،
اور آج جو زبانوں کی تلواریں ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ عمرہ جو ہے نا عمرہ کرنے تشریف لے گئے تھے، یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، عمرہ کرنے تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک صحابی نے نا رجزیہ شعر پڑھے. رجزیہ شعر یہ ہوتا ہے کہ جس میں جہاد کی باتیں ہوں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عمرے کے اندر ہم ہیں اور طواف کر رہے ہیں تو یہ جہاد کے شعر یہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ، کیونکہ مشرک سارے دیکھ رہے تھے نا ان کے بڑے سردار. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، بعض اشعار اور باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تلوار سے زیادہ دلوں پر زخم لگاتی ہیں. تو انہوں نے بھی ہمیں بڑا ستایا ہے، تو کوئی بات نہیں، اشعار ہی ہیں، پڑھنے تو. اس کا مطلب یہ تھا وقت آنے والا ہے، یہی اشعار اللہ اکبر اپنا عملی روپ دھاریں گے، مکہ فتح ہوگا اور 10,000 حضور کے جانثار صحابہ اس مکہ کو فتح کریں گے. تو میرے بھائیوں، یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ تیر سے، یہ نشتر سے، یہ تلوار سے گہرے گھاؤ اور زخم لگاتی ہیں. تو بات کرنی چاہیے تو بڑے سوچ سمجھ کر. یہ سوشل میڈیا ایسا شیطانی میڈیا ہے، ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے، ہر کوئی علامہ بنا ہوا ہے. جس نے اردو کے اندر 4 کتابیں پڑھ دی وہی جناب مفتی بن گیا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا علم عام ہو جائے گا، پر جب علم عام ہو جائے گا معلومات عام ہو جائے گی، انفارمیشن عام ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جھوٹ بھی عام ہو جائے گا. اب جھوٹ بھی عام ہے، فتوے لگا دو، ایک بار دنیا بھڑک اٹھی، باقی پھر بعد میں دیکھا جائے گا. کتنے پاکستان کے اندر لوگ ہیں جو ایسے فتووں کی بھیڑ چڑھ گئے، بعد میں رپورٹیں آئیں، پتا چلا وہ تو بے گناہ تھا، وہ تو فلاں تھا، وہ تو فلاں تھا. اللہ کی قسم، خاص طور پر جو ہمارے پاکستان کا معاملہ ہے، اللہ اکبر، اس قدر زہر بھر دیا گیا ہے. میں کہتا ہوں جب تک حکومت اس زہر کو ختم نہیں کرے گی، یہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرتا رہے گا. اور ہمارا جو فریضہ ہے، ہم انشاءاللہ بولو اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں گے، اتحاد کی بات کریں گے. پھر فرقہ پرست سامنے آج لو جی اتحاد، اللہ اکبر. میرے بھائیوں، بہرحال میں عرض کر رہا تھا، پھر جناب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد جو چوتھے ہیں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور خارجیوں نے انہیں کافر کہا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کافر کہنے والے کون تھے؟ کلمہ پڑھنے والے تھے نا، جنگ بھی لڑنے آ گئے. اب مجھے بتلاؤ، اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ اس طرح کی ان کا گند اور بکواس خارجیوں کا، پھر دنیا کے اندر مجھے بتلاؤ مسلمان کون ہے؟ شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ صحیح حدیث لائے سلسلہ صحیحہ کے اندر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پہلے لوگوں میں بھی ایک بدبخت ہے، ان اشق الناس، سب سے بدبخت ترین آدمی فی الاولین پہلوں میں ہے، اور یہ سب سے بڑا بدبخت پچھلوں میں ہے. پہلوں میں کون ہے، پچھلوں میں کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تک ایک ہی بدبخت ہے. وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا آخر الناقہ، اونٹنی کی کھونچیں کاٹنے والا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا. اب غور کرو، ان پر عذاب آ گیا، ساری امت کو مل، ساری اس قوم کو مل گیا، بیٹھ کر دیا گیا. اللہ اکبر. اور فرمایا ایک بدبخت ہوگا جو آخری ہوگا، قیامت تک وہ ایک ہوگا. تو پوچھا گیا جی وہ کون ہوگا؟ فرمایا یہ وہ ہوگا علی جو تیرے یہاں تلوار کا وار کرے گا، اور یہ جو داڑھی ہے یہ ساری خون سے لت پت ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی خنجر مارا تو نماز میں، فجر کی نماز میں، اور فجر کی نماز پڑھانے کے لیے یہ آپ نکلے تو جناب جس نے وار کیا اس نے کیا کہہ کر وار کیا؟ اللہ اکبر کا نعرہ مار کر اس نے وار کیا۔ اور مسلمانوں سمجھو، اور مسلمانوں سمجھو، یہ ہے خارجی لوگ۔ اب جناب اس نے وار کیا، اللہ اکبر، اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آگے بھی تلوار چلتی رہی اور پھر شہادتیں ہوتی رہی، پھر وقت کیا آیا، اسی طرح تلواریں چلتی رہی، اور جب تلوار رکی مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہوا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ نے کیسر و کسریٰ اور فتوحات سے تمہیں نوازا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بھی اللہ ایسا ہی کرے گا انشاءاللہ۔ تو اب بات کیا ہے، خلاصہ کیا نکلا؟ اب بھائی ہم نے متحد ہو کر رہنا ہے۔ ابھی تم دیکھو ہمارا اتحاد جس طرح بڑھنا چاہیے تھا مسلمانوں کا، وہ نہیں نہ بڑھ سکا، وہ نہیں بڑھ سکا۔ غزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی، اس لیے کہ ہم ایک ہو گئے، اللہ نے مدد فرمائی۔ اور اب جناب دیکھو اس کے بعد پھر ہمارے اندر دراڑیں آئیں تو رزلٹ کیا نکلا؟ اب غزہ کے اندر جو معاہدہ ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کے اندر اسرائیلی فوج موجود رہے گی۔ اب سن لو آگے جناب، جو شام کا ایک علاقہ ہے، اسرائیل نے بمباری کر کے اپنی فوج داخل کر کے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا ہے، یعنی اسرائیل گریٹر اسرائیل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اور نام انہوں نے کتنا خوبصورت اپنایا ہے، دیکھو ہر کوئی نام تو خوبصورت ہی اپنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم ابراہیمی معاہدہ کریں گے، یعنی حضرت ابراہیم باپ ہیں کن کے؟ مسلمانوں کا بھی باپ، عیسائیوں کا بھی باپ، یہودیوں کے بھی باپ، تو ہمارا باپ ایک ہے، تو مل کر چلیں گے۔ اب جناب مل کر چلیں گے، فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ فائدہ یہودی، اسرائیل آگے بڑھتا چلا جا رہا، علاقے لیتے چلا جا رہا، اور ہم جناب والا مسلمان ملکوں کے اندر مولوی لڑ رہے ہیں کس بات پر؟ فرقہ واریت پر، کس بات پر لڑ رہے ہیں؟ ذرا غور کرو۔ اور یہ باتیں کوئی کرتا ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت محمد کریم کی امت کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور یاد رکھو صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی، یہ جو میری امت ہے، امتم مرحومہ، یہ ایسی امت ہے جس پر رحم کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اس پر رحم کر دیا گیا۔ آگے جناب والا دنیا میں اس پر مصیبتیں آئیں گی، یہ مصیبتیں کن کی وجہ سے آئیں گی؟ اور یہ باہم لڑنے والوں کی وجہ پر، ان کی وجہ سے، ان کے کردار کریکٹر کی وجہ سے، ان کی باہمی لڑائیوں کی وجہ سے، ان کے اقتداروں کی وجہ سے، ان کے فرقوں کی وجہ سے، ان کے فرقہ پرست مالویوں ذاکروں کی وجہ سے، یہ جناب اللہ اکبر امت پر مشکل وقت آئے گا۔ لیکن گلیوں بازاروں میں، محلے، پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کے شہر، گاؤں، پنڈ، ان کے جو محلے ہیں، مسلمانوں پر مصیبتیں آئیں گی۔ ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ ذمہ دار تو وہی ہیں۔ الحمدللہ ایسے حالات کے اندر اب میرے بھائیوں، جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ، حضرت حافظ صاحب، اور یہ ہماری جماعت، اور صرف ہماری جماعت نہیں ہے، اور بھی علماء ہیں کو مسالک کے اندر، اور بھی ایسے علماء ہیں اتحاد امت کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کو، جو پاکستان ہے ایٹمی پاور ہے، آپ نے دیکھا امریکہ ایران ششتر رہ گیا، انڈیا ایران ششتر رہ گیا، پاکستان کے پاس اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے، 70 وہ 200 طیارے لایا تھا، ہم 70 گرا سکتے تھے، پر گرائے کتنے؟ صرف 6 اور 7 گرائے۔ پھر کہتا تھا میں حملہ کروں گا، حملہ کروں گا، پر اللہ کی قسم اتنے دن گزر گئے، اب بولو حملے کی جرت کر سکا؟ بولو حملے کی جرت کر سکا؟ اور نہیں حملے کی جرت کر سکا۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ کر بھی نہیں سکے گا۔ اب حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے پاکستان کے اندر امن قائم کرے گے، اور بلوچستان کے اندر چین کی ٹیکنالوجی ڈرونز کے ذریعے
پاکستان کی اپنی ٹیکنالوجی LHD کی تحریک کو ختم کریں گے، فرقہ پرستی کا نام لینے والے مسلمانوں کو لڑانے والے. اللہ اکبر. یہ بلوچستان کے اندر سب سے ان سارے چیزوں سے ایلیمنٹ سے ہم انشاءاللہ بلوچستان کو پاک صاف کریں گے. اور جب یہ پاک صاف ہو جائے گا گوادر کی بندرگاہ چل پڑے گی. اب دیکھو افغانستان کے اندر رات ہی معاہدہ ہوا ہے. وہ جو معاہدہ ہوا ہے ہمارے وزیر خارجہ وہاں چل کر گئے ہیں. ادھر ازبکستان تاشکند جو امام بخاری کا دیس ہے، بخارا، سمرکند، وہاں سے وزیر خارجہ آیا. کابل کے اندر بیٹھ کر تینوں نے معاہدہ کیا کہ بھائی یہ جو ریل ہے یہ آئے گی کابل سے گزرے گی پاکستان سے آ کر، ساتھ اس کے ایران ملے گا، اوپر سے ترکی ملے گا، اوپر سے یورپ ملے گا، ادھر سے چین آئے گا. پھر جناب بھالا یہ جو ٹرین ہے یہ کابل سے گزرتی ہوئی، یہ افغانستان سے گزرتی ہوئی یہ تاشکند جائے گی. جب تاشکند میں جائے گی اللہ اکبر، تو میں نے تو وہ علاقے دیکھے ہیں افغانستان کے اندر جہاد کیا ہے. سلام ہے ایٹم بم بنانے والے ذوالفقار علی بھٹو کو اور جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کو اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو، اور آج جنہوں نے اس ایٹمی چھتری تلے ہمارے سپاہی سالار جنرل حافظ حسن منیر صاحب نے، آج میرے بھائیوں جو مسلسل محنت ہوتی چلی آئی پھل ہم کھا رہے ہیں. اس مسجد کے اندر امیر حمزہ جمعہ پڑھا رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ ان قربانیوں اور محنتوں کا رزلٹ ہے، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور آج ہم بزنس کر رہے ہیں. حیدر آباد جو ہے بزنس کا شہر ہے، یہ مانچسٹر ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ امن سے یہ کام انشاءاللہ ہوگا. کہو انشاءاللہ ہوگا. پاکستان میرے بھائیوں جب اقتصادی طاقت ہماری مضبوط ہوگی، آپ کی فوج مضبوط ہوگی، آپ کی فضائیہ مضبوط ہوگی، آپ کی پہلی طاقت مضبوط ہوگی، 25 کروڑ عوام جب ایک مٹھی بن جائیں گے انشاءاللہ پاکستان دنیا کی سپر طاقت میں اکیلی تو نہیں کہتا، جو بڑی طاقتیں 3-4 انشاءاللہ ان میں ایک ہو جائے گی، بلکہ ابھی دنیا نے مان بھی لیا ہے. تو میرے بھائیوں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے پاکستان کو اس انداز سے مستحکم رکھنا ہے، ایک بنانا ہے، اختلافات سے بچنا ہے. مذہب اپنے اپنے رکھو، عقیدہ اپنا اپنا رکھو، لیکن ایک دوسرے کو سمجھاؤ تو پھر دعوت پیار سے دو، دعوت محبت سے دو، گالیاں مت نکالو. اور دیکھو یہ جو ذاکر ہیں، یہ جو فرقہ پرست مولوی فرقہ پرست ذاکر ہیں، یہ جناب اللہ اکبر جب سیرت بیان کریں گے تو حضور کا اخلاق بیان کریں گے، لہرا لہرا کر قرآن پڑھیں گے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو اس پیارے نبی کی شان کیا ہے؟ آپ تشریف فرما ہے. صدیق اکبر موجود ہے. صدیق اکبر کا کسی سے جھگڑا تھا، اب دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، حضور خاموشی سے کھڑے ہیں. وہ جو مخالف ہے وہ صدیق اکبر کو گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، حضور کھڑے رہے، تشریف فرما رہے. اور جب صدیق اکبر نے آگے سے جواب دینا شروع کیا تو حضور چل کھڑے ہوئے. صدیق اکبر دوڑے بھاگے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ. جب وہ گالیاں دیتا رہا اس وقت آپ خاموشی سے تشریف فرما رہے، اور جب میں نے جواب دیا فرمایا جب وہ گالیاں دے رہا تھا نا تیری طرف سے فرشتے جواب دے رہے تھے، اور جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتے آسمانوں کو چلے گئے. اب میں نبی ہوں، میرا بھی یہاں کھڑا ہونے کا کوئی مقصد نہ تھا، فرشتے چلے گئے. نبی کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. لہرا لہرا کر قرآن پڑھتے ہو، اور جب عمل کی بات آتی ہے پھر گالیاں نکالتے ہو، پھر فتوے بازی کرتے ہو، پھر الزام لگاتے ہو، فلانا پیسے کھا گیا فلاں ملک سے. اور کیا تمہارے پاس اللہ اکبر، اللہ کی قسم کندے
انگلی اپنی ہونٹوں پہ رکھ کے حیران ہوتی ہے، ہاں یہ وہی مولوی صاحب ہے جس کو ہم اتنے پیسے دے کر اپنی مسجد میں بلاتے تھے، ہم اس کے مدرسے کے لیے کانٹوں کی بالیاں دیتی تھی، ہم پیسے جمع کرتے تھے، ہم اس کی لینڈ کروزر کے لیے ہم پیسے دیتے تھے، یہ لینڈ کروزر پہ آتا ہے، یہ ذاکر آتا ہے، یہ مولوی آتا ہے، اس کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، ہائے ہمیں قرآن سناتا ہے، پر یہ تو گالیاں دے کر چلا گیا ہے، یہ ڈرا کر چلا گیا ہے، یہ سوشل میڈیا پر بھی یہ کچھ کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم شعور پیدا کریں گے، ہم لوگوں کے ذہنوں میں حضور کی سنت صحیح معنوں میں انشاءاللہ وہ پیش کریں گے۔ اور مجھے بتلاؤ ہمارے امیر محترم کی زبان سے کبھی آپ نے کوئی ایسا لفظ سنا؟ ہمارے جو دعات ہیں صحیح معنوں میں علماء ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، جس طرح یہ محی الدین صاحب کہتے ہیں، ماشاءاللہ دیکھو کتنے جوان ہیں، اللہ اکبر، اور ان کا جسم دیکھو ماشاءاللہ، میرا خیال ایک مکہ مارن تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح لگ جاوے تے جانوں جاوے۔ اور میرے بھائیوں پر دیکھا کبھی کسی نے اس میرے بھائی محی الدین کی زبان پر کبھی کوئی داڑھی دیکھی ہو، کبھی کوئی دلال دیکھا ہو، کبھی کوئی متوانی دیکھی ہو؟ یہ میری جماعت کی تربیت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے بھائیو اس پر ہے ہمیں فخر، بولے اس پر ہے ہمیں فخر، اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ہم تو اس کے لمبردار ہیں، اللہ اکبر۔ ہاں تو ٹائم ہو گیا، آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیو ہم نے تو نظر لگائی ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر اللہ نے ان کو بلایا تھا، جب اس وقت یہودیوں نے ان کی ماں کے بارے میں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا، زبان پر لفظ نہیں ڈال سکتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا کہ اس کا تو باپ کوئی نہیں، جس کا باپ نہ ہو پھر وہ کیا ہوتا ہے، گندے الفاظ استعمال کیے، گالیاں دی، بڑا بکے، اللہ اللہ کہتے تھے، ہم کیا بھی کر لیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے پتر ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں لگے گی، لگی ہوئی چمدیں لگ رہی ہیں، جو مرضی بکوا کر رہی ہے۔ اور میرے بھائیو اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، بندر بنایا، سور بنایا، خنزیر ان کو بنایا، ذلت ان پر مسلط کی، مفت نظر کے ذریعے تھے، ان کے تن پر گروایا، ان کو قیدی بنوایا، وجاءوا خلال الديار، ان کے گھروں میں گھس گئے پر بندے نہ بن سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا میدان، وہاں بھی شرارتیں کرتے تھے، حضرت علی میدان میں آئے، کہا ہمتنی امی حیدرہ، پھر جناب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر 1700، ان کا لشکر 10,000 خیبر کا مارکا جیتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو وہی خیبر آج ہمارے پاس اساتذہ ہے، وہی ہمارا ورثہ ہے، حضور کی ایک جنگ ہے یہودیوں کے خلاف، یہ خیبر کی جنگ ہے، حضرت علی کے ہاتھوں ہے، شیر خدا کے ہاتھوں ہے، حیدر کرار کے ہاتھوں ہے، سیابہ بیماری آنکھوں کے تارے، اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج، کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ہمارا تو اللہ اکبر، یہ ہمارا تو طریقہ کار ہے۔ میرے بھائیو سب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے راج دلہرے ہیں، اللہ اللہ، ہم انہی کے خوشہ چین ہیں، سبحان اللہ۔ اب جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت امام مہدی آئیں گے، حضور نے فرمایا ان کا نام میرے نام پر ہوگا، محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، حسنیہ اور حسینی ہوگا۔ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کی کڑی سلسلہ کہاں ٹوٹا تھا؟ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی 6 مہینے کی خلافت پر ٹوٹا تھا، اور آگے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا
جہاں سے یہ ٹوٹا رب ملائے گا، ٹانکا لگائے گا، جوڑ لگائے گا، بچوڑ کثرہ سے لگائے گا۔ پھر حضرت فاطمہ کی اولاد سے، حضرت علی کی اولاد سے، حضرت حسن و حسین کی اولاد سے پھر آئے گا، اس کا نام حضور کے نام پر ہوگا، ماں کا نام حضور کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے نام پر ہوگا، باپ کا نام حضرت عبداللہ کے نام پر عبداللہ ہوگا۔ اللہ پھر سلسلہ جوڑے گا، حضرت محمد کریم کے دین کو زندہ کرے گا، اجازت اللہ ایسا دے گا، اللہ اللہ جہاد کرتے کرتے پھر جناب والا پھر وہ سبحان اللہ اسی شام میں، اور جہاں آج جنگیں جاری ہیں اسی شام کے جناب ایک محلے کے اندر مشرقی کنارہ، وہاں ایک مسجد ہوگی، وہاں وہ فجر کی نماز اذان ہو جائے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد تکبیر ہوگی، حضرت امام مہدی آگے تشریف فرما ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، دو فرشتے دائیں بائیں ہوں گے، دایاں ہاتھ دائیں فرشتے کے کندھے پر، بایاں ہاتھ بائیں فرشتے کے کندھے پر، آسمان سے نازل ہو رہے ہوں گے، فجر کا ٹائم ہوگا، مشرقی کنارہ اس کا وہ جو مینار ہے اس پر اتریں گے، پھر سیڑھی لگا کر اتارا جائے گا، مسجد میں تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی کہیں گے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، آگے ہو کر آپ نماز پڑھائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ کہیں گے امت محمد کی تکریم کا تقاضا ہے کہ انہی کے اندر کا جو لیڈر ہے وہی نماز پڑھائے گا، وہ نماز پڑھائے گا، عیسیٰ مقتدی بنے گا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت محمد کریم کی پاک اولاد حسن و حسین کا جناب اللہ کردار، جس کی وجہ سے اللہ ان کو نوازے گا، پر صدیوں بعد نوازے گا۔ شہید تو دونوں ہو گئے تھے، اور سر مبارک تو حضرت حسین کا نیزے پر رہتے جناب وہ اس کو اوپر اٹھانا گیا تھا اور پھرایا گیا تھا، پر اللہ کہے گا کوئی بات نہیں، آخر پر اعزاز دوں گا، اس دنیا میں بھی دوں گا، جنت کی سرداری بھی دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری اور آپ کی جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا منہج یہ ہے، دنیا جو مرضی کرتی رہے، ہم اس راستے پر چلتے رہیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس طرح پاکستان آج دنیا کے اندر ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا ہے، جس طرح انڈیا کو ہرایا ہے، اس کا جو آسمان فضا اس پر مکمل کنٹرول کر کے ان کے سسٹم کو جام کر دیا ہے، پھر گرے اسے کہ ٹرمپ کے سامنے گرے، ہائے لادے گرے، مر گئے، جنگ بند کرا دو، جنگ بند کرا دو، اب جناب بڑکاں سے مار دے رہے، لیکن اللہ کی قسم ہے تمہارے سے مقابلے کی جرت نہیں ہے، پر وہ بھی بڑے شرارتی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ علیحدگی پسندوں کو بلوچستان میں کھڑا کرو، فرقہ پرستوں کو سارے پاکستان میں کھڑا کرو، انشاءاللہ یہ خرابی، یہ فرقہ پرست اور یہ جناب والا یہ علیحدگی پسند ہے، انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ناکام کرنے میں اپنا پورا حصہ ڈالیں گے۔ بتاؤ حصہ ڈالو گے تو انشاءاللہ یہ چاہے مجھے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ حضرت امام مہدی آتے ہیں، 10 سال بعد آتے ہیں، 50 سال بعد آتے ہیں، 100 سال بعد آتے ہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن انشاءاللہ ہم متواتر تربیت کر کے ایسی نسل تیار کر کے جائیں گے، انشاءاللہ پاکستان امام مہدی کا ساتھی بنے گا، یہ پاک فوج ان کی فوج بنے گی، انشاءاللہ یہ وقت آئے گا، میرا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا